جان نے آپ کے والد کی ولادت کے وقت جب لے کر آئے تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ میٹھا تھا، اس میٹھے پر آپ وہ کچھ دم کیے، اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کھلا کر جو تو آل اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ وہی آل اولاد کی جو علی رضی اللہ عنہ دعا تھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو سو کے ظہور میں آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علم ظہور میں آئے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پوترے کہ ہمارے دادا جان، ان کے پوترے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام عطا فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کی بدولت ہے کہ دعا فرمائے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم عطا فرمایا اور انہوں نے حدیث میں سے فقہ کو نکالا۔ تو بہت سارے لوگ ان کے چند معاملات میں اختلاف بھی کرتے تھے، تو ان کے بعد جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ جو سو مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں اور جو سو وہ جو بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ کمی زیادتی کرتے ہیں۔ تو ان کہنے والے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے تو حسد کی وجہ سے کرنا، یا نہیں تو کم علمی کی وجہ سے کرنا، ان کے بارے میں واقف نہیں ہے یا نہیں تو حسد کر رہا ہے، اسی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ ان سے ان کی مخالفت کی جائے۔ یہ اس وقت کے اس دور کے بزرگوں کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی عالم دین ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار سے اگر انہیں جو سو صداقت مل جائے، انہیں سند مل جائے کامیابی کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اور ہمارے لیے مطمئن ہونے کے لیے، اطمینان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو اسی وقت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے کے بعد پوچھا، تشریف لانے کے بعد جیسے امام اعظم ٹھہر کر کہا کہ مجھے معلوم نہیں آپ آئے تھے، تو کہا کہ میں نے سنا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جیسو میرے نانا جان کے دین میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ کمی زیادتی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کہنے والوں نے شاید غلط کہا، کہنے والوں نے غلط کہا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دیتا ہوں، جو خزانے کو کھول دیتا ہوں تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں۔ جو ہیرا جو اندر چھپا ہوا ہے تو وہ روشنی نہیں دیتا ہے، جب اس کو کھول دے تو وہ جو دوسروں کو روشن کر دیتا ہے، میں وہی کام کرتا ہوں۔ میں اب اس کے بعد پھر امام اعظم نے کہا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، اگر اس میں میرے میں اگر غلطی ہے، کمی ہے تو بول دیجیے آپ، میں جیسو اپنا کام روکوں، اپنا درس جو دینا ہے اس کام کو روکوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آدمی میں جو بھی چیزیں ہیں اس میں ایک رہتا ہے پیشاب، دوسرا ہوتا ہے منی۔ ہمارے علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے علم کے لیے، معلومات کے لیے، اس لیے صاف صاف بات، چھپی ہوئی بات، تو جو پیشاب اور منی، تو یہ دونوں چیزوں میں سب سے زیادہ ناپاک کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیشاب بہت زیادہ ناپاک ہے، منی کے مقابلے میں پیشاب بہت زیادہ ناپاک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لیکن میں جو سو پیشاب کے اوپر جو سو غسل واجب قرار نہیں دیتا ہوں، بلکہ جب منی نکلتی ہے تو غسل واجب قرار دیتا ہوں، جبکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اگر انصاف کی بات کی جائے تو پیشاب سب سے زیادہ منی سے زیادہ ناپاک ہے، تو جو سو اس پر غسل واجب قرار دینا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز زیادہ فضیلت والی ہے یا روزے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ روزے مسافر کے لیے نہیں ہے، روزہ جو سو بیمار کے لیے نہیں ہے، روزہ جو سو ضعیف آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن نماز ہر ایک کے لیے۔ کوئی اگر بستر پہ بھی ہے، کوئی وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، اشارے سے نماز پڑھنا ہے، اور نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر بھی اگر نماز اتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کے جب مخصوص ایام آتے ہیں، تو اگر وہ رمضان میں آتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کے روزے کا اعادہ کرے، روزوں کی قضا کرے۔ مخصوص ایام اگر رمضان میں آ جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے اور ان کی قضا بعد میں کرے، لیکن وہی ان مخصوص ایام میں جب نماز آتے ہیں، جب نمازیں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ نمازیں معاف، جبکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ نماز کی فضیلت بڑی ہے، تو جو مخصوص ایام کے نمازوں کی قضا اور روزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟
تو کہا کہ نہیں بیٹا بابا تم یہ کام بھی یہ فیصلہ بھی تمہارا صحیح ہے. امام جعفر صدیق کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ بھی صحیح ہے کیونکہ رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں, نماز ہر روز پڑھنا ہے. اب جب رمضان کا شوال آ جاتا ہے تو شوال میں جو سو روزے نہیں رہتے, رمضان کے روزے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ اب ایک بات آپ یہ بتائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہوتا ہے یا عورت زیادہ کمزور ہوتی ہے؟ تو کہا کہ عورت تو صنف نازک ہے, عورت صنف نازک ہے, تو اسی لیے عورت کمزور ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ پھر بھی میں جیسے جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے, وراثت میں آتی ہے, وراثت بڑھتی ہے, تو میں نے یہ جو فیصلہ کیا کہ مرد کو 2 حصے, عورت کو 1 حصہ. جبکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا, جو کمزور ہے اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے, جو کمزور ہے اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ مرد کو 2 حصے, عورت کو 1 حصہ. کیا یہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ تو کہا کہ نہیں, یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. پہلا بھی قرآن حدیث, دوسرا بھی قرآن حدیث کے مطابق ہے, تیسرا بھی قرآن حدیث کے مطابق ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تو کہا یہ کس لیے ہے؟ تو کہا کہ عورت کے پاس جب کچھ جائیداد آتی ہے, عورت کے پاس جب کچھ روپیہ پیسہ آتا ہے, تو عورت سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ میں زیور بنا لوں گی, میں جو اپنے کان کے گلے کے زیور بنا لوں گی, یا میں کپڑے بنا لوں گی, یا میں اپنے لیے کچھ کر لوں گی. لیکن جب مرد کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس کو خرچہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, نہ وہ سونا پہن سکتا ہے, نہ تو اسے جو قیمتی کپڑے پہننے کا کی لالچ رہتی ہے, نہ تو اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کا کوئی اسے حاجت بھی نہیں رہتی ہے. تو اسی لیے وہ جیسے پیسے آتے ہیں تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ میں میری بیوی کے لیے کچھ کروں, میں میرے بچوں کے لیے کچھ کروں, میں میرے خاندان کے لیے کچھ کروں, میں میرے جو اپنوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کروں. اس لیے اس کو 2 حصے ملے, اس لیے 2 حصے ملے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے مل کر جیسے ان کے لیے خیر کی دعا کی, اس کے لیے خیر کی دعا کی, برکت کی دعا کی, اور کہا کہ بابا تم یہ کام کرتے رہو, تمہارا یہ کام میں اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور یہ دین پر چلنے والوں کے لیے تم آسانیاں پیدا کرے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد جس طرح امام صاحب کے تائید کرنے والے بھی بہت تھے, ویسے مخالفت کرنے والے بھی بہت تھے. جب امام صاحب نے جیسے امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کے میں سورہ فاتحہ کو بھی شامل کیا, کہ سورہ فاتحہ بھی جو سب پڑھنا نہیں ہے. امام کے پیچھے تمام مصلی, تمام مقتدی جب اقتدا کر رہے ہو تو صرف تکبیر تحریمہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. یہ مسئلہ جب وہ آپ نے قرآن حدیث سے نکال کر جب اعلان کیا کہ جب امام قرات کر رہا ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے, تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. تو یہ اس بات بہت سارے ماننے والے مان لیے, لیکن بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نماز میں, جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں, اس کی وہ رکعت ہی نہیں, وہ نماز نہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. تو جیسے لوگوں کو مخالف لوگ تھے وہ امام صاحب سے پوچھنے کے لیے آئے. آداب تھے اس وقت کے بھی, ایسا نہیں کہ جھگڑا مطلب کہ لڑے جھگڑا مارا پیٹ, ایسا نہیں. یہ جو علمی مسائل تھے, علمی مخالفت تھی. تو جب پوچھنے کے لیے امام صاحب کے مکان پہ سب لوگ آ گئے, تو امام صاحب باہر نکل پوچھا کہ وہ کیا ہے. تو کہا کہ آپ ایک مسئلہ لکھے ہیں, اس سے ہمیں اختلاف ہے کہ آپ نے کہا کہ امام کے پیچھے جتنے مصلی ہیں, چاہے وہ فجر کی نماز ہو, ظہر ہو, عصر ہو, جہری ہو, سری ہو, امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ آیا, لہٰذا ہم اس بارے میں بات کریں. تو آپ نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ہیں. تو کہا کہ میں ہر ایک کے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا, آپ تمام لوگ جیسے کسی ایک کو اپنا قائد بنا لیں. آپ تمام لوگ کسی ایک کو, سب کا مسئلہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے, سب کی پریشانی ایک ہی ہے, سب کی بیماری ایک ہی ہے یا نہیں الگ الگ ہے. نہیں, کہا کہ سب کا مسئلہ ایک ہی ہے, سب کا سوال ایک ہی ہے, سب کی بیماری ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. تو جیسے کہا کہ چلو تم سب مل کے اپنے ایک کو قائد بنا لو, اپنے ایک کو بڑا بنا لو, میں اس سے بات کروں. تو کہا اچھی بات ہوگی. تمام لوگ مل کے ایک بزرگ اس وقت جو موجود تھے علم والے صاحب, ان کو بڑا بنا. کہا کہ ہماری طرف سے آپ ان سے بات کریں. تو جیسے ہی وہ صاحب سامنے آئے تو کہا کہ آپ کے کون ہیں؟ تو کہا کہ میں ان سب کا قائد ہوں, ان کی طرف سے میں بات کرنا ہے. تو کہا کہ جب یہ آپ بات کریں گے تو کیا بیچ میں خلل کریں گے؟ تو کہا کہ کوئی نہیں کریں گے, سب اپنی جگہ خاموش رہیں گے. تو آپ کا سوال سب کا سوال رہے گا. کہا میرا سوال سب کا سوال ہے, اگر میں آپ کو جواب دے دیا تو سب کے لیے جواب کافی ہوگا. تو کہا کہ ہاں سب کے لیے کافی ہے. تو کہا کہ تمہارا سوال کا جواب تمہیں مل گیا, تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا. ہم بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو سب کا ایک ہی رہتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام کا جیسے تمام کی طرف سے اپنی عاجزیت کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے, تو ہی تمام عالم کا پالن ہے, رحمان رحیم, ایاک نعبد. اے اللہ ہم تمام تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے. تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا. تو جتنے لوگ اس وقت موجود تھے تمام لوگ اس سوال کے جواب سے مطمئن ہوئے. یعنی علمی سوال تھا,
لیکن آپ نے عقلی جواب دیا، آپ نے ان کو ان کے حساب سے جواب دیا، تو تمام لوگ اس وقت مطمئن ہو گئے، پھر کوئی مخالفت نہیں کیا، سب کو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ امام صاحب کا اپنی دانش مندی تھی امام صاحب کی، کہ مخالفت کرنے والے مخالفت کرے، لیکن جب سامنے آئے تو ان کو مطمئن کر دیا. جب سامنے آئے تو ان کو بہتر ایسا جواب دیا کہ ان کو بات سمجھ میں بھی آ گئی اور مخالفت بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ دین کا بھی علم دیا، دنیا کی بھی دولت عطا فرمائی، دین کی بھی دولت عطا فرمائی، دنیا کی بھی بہت ساری دولت عطا فرمائی، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی قاضی کا، جج کا عہدہ حاصل نہیں کیا. ایک مرتبہ جب پوچھا گیا، ایک مرتبہ جب بادشاہ نے بلا کر کہا کہ آپ جج بن جائیں، تو کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے جج بننے کے قابل نہیں ہوں فرمایا. تو اب وہ گویا کہ امام صاحب ہیں اور قیامت تک ان کی تقلید کرنے والے رہیں گے، ان کی اتباع، ان کے مسائل کو حل کرنے والے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں قابل نہیں ہوں، تو وہ اگر قابل نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے مقام پر کیسے؟ اگر پھر انہوں قابل ہے تو پھر انہوں جھوٹے ہو گئے، قابل ہے تو جھوٹے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ امام صاحب کے اوپر یہ دھبا بھی جیسے پسند نہیں فرما رہا، یہ دھبا بھی پسند نہیں فرما رہا. کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو جب بادشاہ نے مجبور کیا تو آپ جیسے جج کے عہدے پر بیٹھے، بیٹھ کر جیسے چلو، جیسے ہی بیٹھے ایک آپ کے پاس مقدمہ آیا، وہ مقدمہ تھا قتل کا. جو مر گیا، جو مقتول تھا، اس کے لوگ آگے، سامنے جو قاتل تھا اس کے لوگ آگے. اتفاق سے قاتل جو تھا وہ غریب تھا، اتفاقی موت جو بھی ہے، جیسے لیکن مقدمہ سامنے آ گیا. اب جیسے بات ہوئی تو دید کی بات، قصاص کی بات ہوئی کہ جیسے مقتول کے لوگوں نے کہا کہ اتنا روپیہ ہمیں دے دو، اتنے جائیداد، اتنے چیز ہمیں دے دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اگر نہیں تو جیسے قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون. اور وہ غریب تھا، اسے کہا کہ بھائی تم کو اتنے پیسے دے دے اور آزاد ہو جا. اس نے کہا کہ صاحب میرے پاس پیسے کہاں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہے. تو اب امام صاحب رحم دل تھے، امام صاحب مہربانی کرنے والے تھے، اور انہوں ہر ایک کے ساتھ جیسے مہربانی کرتے تھے. اگر ہم ان کے واقعات میں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے. تو جیسے امام صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ انہیں معاف کر دو، ایسے ہی معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پیسہ ہونا ہے، نہیں تو پھر خون کا بدلہ خود، ہمارے دل کو سکون ملتا. تو امام صاحب نے یہ کام کیا کہ اچھی بات ہے، کتنا ڈیمانڈ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈیمانڈ اتنا. تو امام صاحب نے اپنے پاس سے انہیں پیسہ دے دیا، اپنے پاس سے پیسہ دے دے کے جو اس سے آزاد کر دیا. ان کو بھی مطمئن کر دیا، ان کو بھی مطمئن کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ جج کا کام نہیں ہوتا، اسی لیے جج قابل نہیں. جج کا کام تو یہ تھا کہ بھائی قتل کر دو، ختم، بات ختم، یا نہیں تو اس کو پیسے دو. پیسہ نہیں ہے. جج کو جو خود سے مہربانی کرنے کی ضرورت ہے، مہربانی جج نہیں کر سکتا، مہربانی جج کو فیصلہ کرنا ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا کہ میں قابل نہیں. مطلب یہ ہے کہ میں مہربان نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے اوپر دیکھو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا، لیکن فیصلہ میرے بس کی بات نہیں. تو یہ امام صاحب کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد امام صاحب کے اگر تقوی کی بات کی جائے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، تو وہ کیچڑ پہ آپ کا پیر پڑ گیا. پیر پڑتے ہی جیسے وہ کیچڑ اچھل کے ایک کی دیوار پہ گر گیا، وہ کیچڑ اچھل کے ایک صاحب کی دیوار پہ گرا. تو آپ نے کیچڑ آپ کو اچھا نہیں دکھا، یعنی آپ کی طرف سے دیوار کو دھبا لگا. تو آپ نے کوئی چیز لے کر، ٹھیکری وغیرہ لے کر اسے ٹھیکرا، تو وہ کیچڑ کے ساتھ جو ہے چونا بھی نکل گیا. اب جیسے اور ایک داغ لگ گیا. تو اب جا کر جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی غلط بات ہوئی، لہٰذا اب میں کیا کروں؟ جا کر کھٹکا مارا، جا کر جیسے اس گھر پہ کھٹکا مارا. اتفاق سے وہ جو صاحب تھے وہ ان کے مخلوص تھے، غیر مسلم تھے اور مخلوص تھے، ان کے پاس سے قرضہ لیے ہوئے. جیسے دروازہ کھولتے پریشان، جیسے دروازہ کھولتے کہ وہ مخلوص پریشان ہو گیا. کہا کہ صاحب، وہ اس نے یہ کہا کہ سمجھا کہ صاحب میرے سے قرضہ مانگنے آئے، صاحب میرے پیسے مانگنے آئے. تو جیسے اس نے جیسے معافی چاہنے لگا، صاحب آپ جتنی مہلت دیے تھے وہ مہلت ختم ہو گئی، لیکن مجھے اور مہلت چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بابا وہ بات بعد میں ہے، پہلے میرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میں جیسے جا رہا تھا، کیچڑ جیسے تمہاری دیوار پہ گرا، وہ کیچڑ صاف کرنے کے چکر میں تمہارے دیوار کا چننا پڑ گیا، یعنی تمہاری دیوار عیبدار داغدار ہو گئی میری طرف سے. اب اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو مجوسی تھا، جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ صاحب اس کا بدل یہ ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. جب اسلام اتنا اچھا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت، پیسوں کے بارے میں آپ میرے پاس نہیں ہے، جو پیسوں کی ضرورت جو میں دینا وہ نہیں، لیکن آپ کو ایک اتنے سے چھیٹے کی آپ کو اتنی فکر ہے، تو پھر کیسا اسلام کیسا ہوگا کہ دوسرے کے دیوار کی اتنی فکر ہے تو دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی ہوگی. اسی لیے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مسلمان بنا دیجیے. تو یہ ہمارے اسلام کا ہے. اگر ایسے مسائل
باتیں امام صاحب کے بارے میں تو بہت ہے، لیکن اتنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری حیات میں لوگ پیدا نہیں ہوں گے، بعد میں آنے والوں کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استفادہ فرمائیں گے، انہیں جیسو اپنے فضل سے انہیں بھی نوازیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امت کا بہت بڑا طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے اس کی تشریح، اس کا مفہوم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر فارس میں بھی ایمان علم ہوگا، وہ سریا میں بھی اگر علم ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک جماعت یا ایک فرد آئے گا جو وہاں سے بھی لا کر جیسے لوگوں میں بانٹے گا، وہاں سے بھی ایمان کو لائے گا، علم کو لائے گا، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم انہیں کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ جو تقلید ہے، یہ جو فقہ ہے، یہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں، قرآن حدیث ہی میں سے لیا جاتا ہے۔ امام صاحب جو مسئلہ لکھتے ہیں وہ ایک دن 2 دن میں بلکہ 40 دن ہزار سے زیادہ علماء بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد لکھا جاتا ہے، وہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن حدیث سے الگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔